वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों के लिए जो गिर जाते हैं किसी आजमाइश में या दुश्मनों के वार में या अपनों की तकालीफ देने में या ख़ास तौर पे जो दो ख़ानदानों के दरमियान नचाकी आ जाती है, मियाँ बीवी के दरमियान नचाकी आ जाती है और इंसान को पस्ती की तरफ धकेला जाता है, तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इसके लिए एक बेहतरीन आयत करीमा का नुज़ूल फरमाया है कि अल्लाह ताला आपको पस्ती से भी निकाल देगा और आपको जो ज़ेर करना चाहता है, जलील करना चाहता है, शिकस्त देना चाहता है, अल्लाह ताला उसमें आपको सुरखरू कर देगा। चाहे वो शिकस्त अदालत कचहरी की है, जेल थाने की है और जिरगा की है, या आपको कारोबार में मामलात ख़राब हुए हैं और आपको उसमें वो नुकसान देकर बातों से या अदालती या लोगों के जरगों से आपके माल पे कब्ज़ा करना चाहता है, या मियाँ बीवी के रिश्तों में अक्सर बीवी रूठ के चली जाती है या खामन नाराज़ हो जाता है। दोनों सूरतों में आप ये अमल ख़ास कुरानी इख्तियार करें। अल्लाह ताला आपको एक तो जो कमियाँ कोताहियाँ आपसे हो चुकी हैं आप जहन नशीन रखें और अल्लाह से इस्तग़फ़ार भी करें, अल्लाह उनसे दरगुजर करेगा और अल्लाह ताला उसकी अजाब और अताब और सज़ा आपको नहीं देगा, और दूसरा आपको सुरखरुई अता फरमाएगा। अब दो चीज़ें होती हैं, जब भी केस होता है, जब कोई मुकदमा होता है या दो फरीक़ैन में लड़ाई झगड़ा होता है, तो ऐसा कभी नहीं होता कि एक बिल्कुल गलत हो और एक बिल्कुल ठीक हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमेशा थोड़ा वज़न ज़्यादा होगा जुल्म का एक पलड़े में, या वो ज़्यादा जालिम होगा या ये ज़्यादा जालिम होगा। इसकी भी लाजमी गलतियां होंगी, इसकी भी होंगी, लेकिन ज़्यादा दोनों में से एक की होंगी, लेकिन ये नहीं हो सकता कि बिल्कुल ना हो। अब याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में बिल्कुल साफ अल्फाज में फरमा रहे हैं, गो के आयत का शान नज़ूल तो उस ज़माने के मुसलमान दुनिया के बेहतरीन लोग सहाबा इकराम हैं रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, लेकिन क़यामत तक के इंसानों के लिए कुरान मशाले राह है या नहीं? क़यामत तक के मुसलमान जब कुरान पढ़ते हैं तो अपनी बातें उसमें से निकालते हैं या नहीं? क्योंकि हमारी ज़रूरत भी कुरान ही पूरी करेगा, और क़यामत तक आने वाले इंसानों की ज़रूरत कौन पूरी करेगा? चूँकि किताबुल्लाह है और इंटरनेशनल किताब है और अल्लाह का कलाम है जो तब्दील ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातें कभी तब्दील नहीं होती। अल्लाह ने जो कह दिया वो क़यामत तक चलेगा। हमारे ला चेंज होते रहते हैं, हमारे आइन चेंज होते रहते हैं, हमारे आइन में तरमीम होती रहती है, अल्लाह के आइन में कभी तरमीम। अल्लाह ने कुरान पाक में तालौ इला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाते हैं कि मैं ये 15 बातें सूरह बनी इसराइल के अंदर आई हैं, फरमाया ये तौरात में भी थी, इंजील में भी थी, वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक। ये 15 बातें तौरात, ज़बूर, इंजील, सारी आसमानी किताबों में ये हुक्म थे, ये अल्लाह का कानून है, आइन है, यानी अल्लाह का आइन तब्दील नहीं होता। और वो फैसले जो अल्लाह कुरान में किए हैं वो उस दौर में किए, वो आज भी उसी तरह होंगे। अगर आप उसको सही तरह पढ़ें तो उसकी ताकत वही है, अल्लाह की मदद वही है, अल्लाह की उसी तरह मदद आती है जैसे उनके साथ आई। लेकिन हमारे पास वो ज़बान नहीं है, वो दिल नहीं है, वो तवज्जो नहीं है। अब आप देखिए, सहाबा किराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के लिए सूरह मुहम्मद जो कुरान पाक की बेहतरीन सूरतों में से एक सूरत है, और इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी लिया है, इसलिए इस सूरत का नाम ही सूरह मुहम्मद है। वरना इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं इस सूरत का नाम तो सूरह क़िताल होना चाहिए, कि इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी सख्त बातें की हैं मुनकरीन के साथ,
جو اسلام اور قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے دل میں بغض رکھتے ہیں، محبت نہیں رکھتے۔ تو سورہ محمد جو ہے اس کے اندر آیت نمبر 35 ہے، آیت نمبر 35 آپ دیکھیے، اس میں اللہ نے صحابہ سے کہا کہ آپ جو میدان جہاد میں گئے ہیں نا، فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ۔ اللہ کہتا ہے تم کیوں دل ہلکا کرتے ہیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، اور آپ بالکل ذہن سے غم پریشانی نکال دیں۔ آپ نے صلح کے لیے ان کو دعوت بھی نہیں دینی، کافروں کو لڑائی میں آپ نے صلح کی پہل نہیں کرنی کہ آؤ صلح کر لو، ہماری جان چھوٹے، ہم مار کھا رہے ہیں، ہم نہیں۔ صلح کے لیے وہ پہل کرتا ہے جو شکست کھا رہا ہوتا ہے۔ اسلام نے تو دلیر بنایا تھا مسلمان کو، فرمایا فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، آپ نے نہیں دعوت دینی ان کو صلح کے لیے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کیونکہ تم بلند ہو، اللہ تمہیں بلند کرے گا، اللہ تمہیں فتح یاب کرے گا۔ لیکن فرمایا کہ یہ چیز ذہن نشین کر لیں، واللہ، کیسے اللہ بلند کرے گا، کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دے گا۔ صحابہ اکرام سوچ رہے ہیں، اللہ نے کہا اس لیے واللہ معکم، میں جو تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ نے یہ صاف کہہ دیا واللہ معکم، میں تمہارے، وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، تمہاری باتوں کا جو تم سے ہو چکی ہیں میں کوئی اس کا تمہیں نقصان نہیں دوں گا، جو تم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو چکی ہیں۔ اب آپ دیکھیے اللہ کتنے پیار سے انہیں کہہ رہا ہے کہ میں صحابہ تمہارے ساتھ ہوں، جو تم سے ہو چکا ہے میں تمہیں کوئی اس کی باز پرس، کوئی سوال جواب، کوئی عذاب عطاب نہیں کروں گا۔ اللہ کہتا ہے میں نہیں کروں گا۔ آج 1400 سال کے بعد لوگ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، نیٹ پہ بیٹھتے ہیں اور صحابہ سے حساب کتاب شروع کر دیتے ہیں کہ یہ انہوں نے غلطیاں کی، یہ کوتاہیاں کی۔ تو اللہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کس کو کہا اللہ نے؟ صحابہ کو کہا نا، اور میں تم سے پچھلی کسی بات کی حساب کتاب، یہ کتنا پیار ہے اللہ کا، کیا شان ہے ان کی۔ اب ایک بات تو مسلمانوں کو پہلے سمجھ آ گئی کہ اللہ نے صحابہ کو کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، پچھلی کسی بات کا حساب کتاب نہیں ہوگا، اور وہ تم بھول جاؤ، پریشان نہ ہو کہ شاید اس کی وجہ سے ہمیں شکست نہ ہو جائے، ہم ہار نہ جائیں، ہم کیس ہار نہ جائیں۔ اب میں جب کہہ رہا ہوں تو اب تم یقین کر لو۔ صحابہ کو تو یقین تھا، اور مومن لوگوں کو یقین ہے، لیکن منافقوں کو یقین نہیں ہے۔ اب ایک بات، دوسری بات، اس آیت میں کتنا بڑا اشارہ ہے۔ یہ آیت خالی اس دور کے لیے ہے یا قیامت تک ہے؟ اب آپ فتح یاب ہونا چاہتے ہیں نا، آپ چاہتے ہیں کہ میں عدالتی کیس میں جیت جاؤں، میرے سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، بندہ پہلے یہ اقرار کرے اللہ کے سامنے، بندوں کے سامنے نہ کرے، انشاءاللہ جہاں ضرورت ہے بندوں کے سامنے بھی کریں، لیکن اللہ کے سامنے جب یہ کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ مدد اسی طرح آئے گی۔ چونکہ صحابہ ذرا سی بھی کوتاہی ہو جاتی تھی تو اللہ سے مانگ توبہ استغفار کر کے منوا لیتے تھے، یہ منوایا تھا انہوں نے، تب اللہ نے کہا کہ نہیں نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، آپ کو کہہ دے ایس ایچ او تھانے کا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو آپ مطمئن ہو جاتے ہیں، آپ کو ڈی سی کہہ دے آپ مطمئن ہو جاتے ہیں، لیکن صحابہ کو کس نے کہا کہ میں تمہارے، تو وہ پریشان ہو سکتے تھے۔ اللہ جب ان کے ساتھ ہے، اور ہے آج بھی ہے ان کے ساتھ، کہ آج ان کے لیے اللہ تعالیٰ آپ اور میرے جیسے لوگوں کو ان کے دفاع کے لیے بولنے پر تیار کر دیتا ہے۔ تو اب دیکھیے جیسے صحابہ کو اللہ نے کہا نا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آج قیامت تک کے انتظام کیا ہے کہ جو ان کے خلاف بولے گا اللہ ان کے لیے بندہ تیار کر دیتے ہیں۔ تو آپ بھی جب یہ آیت پڑھیں گے نا، اللہ آپ کے دفاع کے لیے کہاں سے بندے تیار کرتا ہے آپ کو نہیں پتا چلے، آپ کا مخالف ہی آپ کا دفاع شروع کر دے گا۔ ایسا ہوا ہے، آپ اس آیت کو مضبوطی سے پکڑیں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، بس اتنا جملہ آپ پڑھیں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اے اللہ آپ کا جو وعدہ ہے کہ تم بلند ہوگے، تم فتح یاب ہوگے، واللہ معکم، اس لیے کہ اللہ میں خود تمہارے ساتھ ہوں، اور تمہاری پچھلی باتوں کا کوئی باز پرس نہیں ہے، جو کمیاں ہوں یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اب آپ اس آیت کو پڑھیں گے، مقدمہ ہے، جرگہ ہے،
کیس ہے، عدالت ہے، میاں بیوی کے لڑائی ہے، اب بیوی چاہتی ہے میں فتح یاب ہو جاؤں اور میں حق پر اور ہماری صلح ہو جائے اور ہم آپس میں جو ہے ایک ہو جائیں، یا خاوند یہ چاہتا ہے، یا پیسوں کا لین دین ہے، کوئی بھی دنیا کا ایسا مسئلہ ہے، مقدمہ ہے، لڑائی ہے، چاہے وہ آپ کے اوپر کتنے ہی غالب کیوں نہ ہو، کوئی دشمن آپ پہ کتنا ہی حاوی کیوں نہ ہو، آپ بس اس کو پڑھنا شروع کریں۔ یہ آیت سورہ محمد کی 35 آیت ہے، اور یہ آیت کے شان نزول کے بعد اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے ساتھ، جیسے اللہ نے کہا واللہ معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم بلند ہوگے، تم فتح یاب ہوگے، پیچھے کہا تم نے صلح کے لیے پیشکش نہیں کرنی بلکہ تم نے جستجو، جد و جہد جاری رکھنی ہے، اور اللہ تمہیں ہی کامیاب کرے گا۔ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، پچھلی باتوں کا باز پرس تم سے نہیں ہوگی، تمہیں اللہ نے معاف کر دیا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ وہ کمیاں کوتاہیاں جو آپ سے ہو چکی ہیں، جو وہ کیس خراب ہو چکا ہے، جو آپس میں نفرتیں ہو چکی ہیں، لڑائیاں چل رہی ہیں، دو خاندان لڑائی قتل و غارت تک پہنچ چکے ہیں، تو یہ اعمال اختیار کریں، اللہ تعالیٰ دلوں کو مسخر بھی کر دے گا اور جوڑ بھی دے گا، پیار محبت بھی ہو جائے گا۔ اس کو آپ نے پڑھنا ہے، روزانہ 100 مرتبہ پڑھ کے دعا کرنی ہے، صرف اتنا جملہ وَأَنْتُمْ، آپ سارے پڑھیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ۔ اب یہ تھوڑا سا آپ پڑھیں گے جب تو آپ کو یاد ہو جائے گی یا نہیں؟ اور یہ انشاءاللہ جب آپ 100 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو اللہ اس کام جس کے لیے پڑھیں گے اللہ اس میں کامیاب کرے گا۔ جتنے دن چاہے پڑھیں، اور زیادہ تعداد بھی پڑھ سکتے ہیں، کہیں جا رہے ہیں عدالت میں، تھانے میں، کہیں ایسے جرگوں میں یا ایسے کیسوں میں، تو آپ دشمن کے پاس جا رہے ہیں، مخالف کے پاس جا رہے ہیں، آپ یہ پڑھتے جائیں، اللہ آپ کا دل مضبوط کر دے گا اور آپ کو پتہ چلے گا واللہ معکم، میرے ساتھ کوئی طاقت ہے، وہ طاقت اللہ کی ہے۔ اور جس کا یقین اللہ پہ آ جاتا ہے پھر وہ دیگر طاقتوں پہ اعتماد نہیں کرتا، اس لیے کہ سب سے بڑی طاقت ہے ہی اللہ کی، یقین اس پہ مضبوط ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔